أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقبى الدار. صاحبان ایمان، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی یہ اس بابرکت سورہ مبارکہ کی آیت ہے جس میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی سب سے بڑی فضیلت کا ذکر ہے بقول صادق آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو ہمارے جد کی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے اس سورہ میں، سورہ رعد جو قرآن کا 13واں سورہ ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. صلوات اللہ اس کا چھوٹا سا ہے کیونکہ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن جب آیت آ گئی تو میں نے بیان کر دیا. اگر کوئی پوچھے کہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت قرآن میں تو نص معصوم ہے، جو معصوم کا قول ہے وہی سب سے زیادہ آخر میں یعنی قابل قبول ہوگا ہو. کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے یقول الذین کفروا، اے رسول یہ کافر تو کہتے ہیں کہ تم رسول ہی نہیں ہو. قل آپ ان سے کہہ دیجئے کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس سے اللہ نے علم الکتاب دیا ہے. صلوات اللہ محمد. تو جب امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت ہے اس سورے میں اور یہ آیت کا خاص طور پر اس کی جو اثر وضعی بتایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے آیت پڑھی جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. بیمار پہ پڑھ دی جائے شفا ہو، مجنون پہ پڑھ دی جائے تو اس کا جنون دور ہو جائے. جس مقصد کے لیے، بلاؤں کے لیے، اثرات کے لیے، دماغی خلل کے لیے، جس چیز کے چاہیں یہ آیت پڑھیں. سورہ رات کی آخری آیت فرماتے ہیں بڑی مجرب سریع التاثیر آیت ہے کیونکہ جس میں مولا کائنات کی فضیلت کا ذکر ہے کیوں نہ ہو. خیر بہرحال تو اسی طرح جس طرح مولا کائنات کی فضیلت کا ذکر ہے، امیر المومنین کے چاہنے والے مومنین کے بہترین فضیلتوں کا اس میں ذکر ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے. اب متوجہ رہے، بہت امپورٹنٹ بیان ہے. صلوات علی محمد. ابھی جو آیت میں نے پڑھی یہ سورہ رعد کی 22، 23 اور 24ویں آیت تھی. صاحبان ایمان جو مومنین کرام ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں،
یہ مومنین تو حقیقت میں جنت میں رہیں گے، لیکن وہ کون سی خوبیوں کے حامل ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں جنت کا استحقاق دیا جائے گا؟ وہ اس میں بڑی اعلیٰ خوبیوں کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہترین ایجوکیشن، اس لیے کہ ہماری دنیاوی زندگی انتہائی اعلیٰ پیمانے کی ہو، تکالیف نہ ہو، سکون سے زندگی بسر کریں، راحتیں ہوں، آسائشیں ہوں، نعمتیں ہوں، تکالیف سے پاک ہو، اچھا بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، ہر چیز سے انسان متمول ہو اور خود اتنا مکتفی ہو کہ کبھی کسی کی کوئی حاجت نہ پڑے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، اسی وجہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ ایڈمنسٹریٹو آفیسر بنائیں، یا اس سے زیادہ جو بھی کچھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر آدمی، ہر بشر کی یہ فطرت ہے، ہر بشر کی فطرت ہے یہ۔ لیکن کیا ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری عقبہ آخرت کے لیے وہ کون سا کوالیفیکیشن ہے جو ہماری اتنی طولانی زندگی جو وہاں رہنا ہے؟ میں نے عرض کیا، دنیا اگر ایک خطرہ ہے تو آخرت سمندر ہے، کل میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا پریپریشن ہے؟ یہاں پہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں آپ اس میں دیکھیں آپ، تو ان کی اعلیٰ ترین مومنین کی صفات کا ذکر ہے۔ تو وہ کون سی صفتیں ہیں؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یعنی یہ وہ مومنین ہیں جو صاحبان جنت ہیں۔ کون سے مومنین جنت میں جائیں گے؟ ان کا کیا کوالیفیکیشن ہوگا؟ اعلیٰ تعلیم ان کی کیا ہوگی جو جنت میں جانے والے ہیں، جو استحقاق جنت ہوگا؟ والذین، پہلی صفت اس میں بہترین 4 صفتوں کا تذکرہ۔ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ اللہ کے لیے ان مصیبتوں کو جھیل جاتے ہیں۔ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آتی، وما مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ کیوں آتی؟ وہ یؤمن باللہ ویہدی قلبہ، سورہ تغابن، اس لیے آتی ہے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو اور آپ کے قلب کی ہدایت ہو، اس لیے مصیبت آتی ہے۔ کہا ہے ہم کس خیال میں؟ مصیبت آئی، تڑپ رہے، پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں سے تذکرہ ہو رہا، جو مل رہے، نہیں بھائی میں بہت پریشان ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا، پیسے کا لاس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تجارت خراب ہو گئی، مارکیٹ میں مندی آ گئی۔ اب سنیے، کئی لوگوں سے سنیں گے، کون لوگ کرتے ہیں؟ جو صاحب ایمان نہیں ہے۔ ورنہ مصیبت آئی تو خندہ پیشانی سے اسے قبول کرو، یہ سمجھو کہ میرے اللہ کی طرف مالک کیوں چاہتا ہے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، بات تو بڑی حکمت کی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہمارے سید الساجدین امام حسین اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب مصیبتیں پڑے تو شریفوں کی طرح مصیبتوں کو جھیلو، برداشت کرو، لوگوں کے سامنے تذکرہ مت کرو، ورنہ ہوگا ہی کہ لوگ ایک تو نظر سے بھی گرا دیں گے، دیں گے بھی نہیں کچھ، اور ذلیل بھی کر دیں گے۔ کیسی حکمت کی باتیں دیکھیے آپ۔ ہاں، تو یہ مصیبت۔ اور دوسرے یہ ہوگا کہ اگر تم جس کے سامنے اپنی مصیبت کا تذکرہ کرو گے، اللہ پر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی کہ وہ آپ کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے، جس سے آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اسی کے حوالے کر دے گا۔ اس کی مثال قرآن سے، جناب یوسف علیہ السلام 7 برس ہو گئے، قید سے رہائی نہیں ہو رہی ہے، کتنی تکلیف تھی، چھوٹی سی بات تھی۔ جب ان کا ایک ساتھی رہا ہو کے جا رہا ہے تو کہا کہ تو اپنے ارباب سے میری سفارش کر دے۔ جب 7 برس ہوئے، پھر جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد کہا نبی اللہ آج کیا خیال ہے آپ کا؟ جناب یوسف سے پوچھ رہے ہیں، کہا جو اللہ چاہتا ہے۔ کہ 7 برس پہلے یاد نہیں آیا جب ہی رہائی ہو جاتی تمہاری؟ صلی اللہ محمد 7 برس پہلے یاد نہیں آیا تم کو اللہ سے جب اس سے رجوع کیا ہے تم نے؟ آج اس وقت اگر کہتے تھے 7 بھر کی مصیبتیں کیوں آتی ہے 7 سال کی؟ تو مطلب کیا ہوا کہ مصیبتیں آتی ہے خاموشی سے، بڑے اہتمام کے ساتھ، خندہ پیشانی سے، کہ سمجھو کہ میرے اللہ کی طرف سے جھیلو۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، چلیے اس کا مداوع بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ پیغمبروں کی آپ سیرت دیکھیے، جناب ایوب علیہ السلام
اتنی مصیبتیں آئی، اتنا بڑا ان کا کاروبار، 400 تو ان کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین، 400 تو بیل تھے، 400-500 ملازم تھے، ایسا معلوم ہوتا کہ سونا اور چاندی اگل رہا ہے ان کے پاس۔ حکم یہ کہ شیطان نے کہا ہے میرے پالنے والے، تو انہیں نعمتیں دے کے آزما رہا ہے، کبھی مصیبت بھی تو دیکھے بتا، مصیبت میں ہمارا کیا کلام ہونا چاہیے۔ اس میں ایک زمانہ گزر گیا، کچھ نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ اب دیکھیے لوگ کیا کہ ہم ہی تھے، تکلیفیں پیدا ہوئے جب سے ہے، اب گھر دیکھو ایسا ہے، قسمت دیکھو ایسی ہے، فلاں آپ سنیں گے عام ہے۔ یہ شکوہ اور شکایت بھی کفر ہے اللہ کی بات نہیں، انبیاء کا طریقہ یہ ہے، خاموش سہلتے جا رہے، جو بھی ہو رہا ہے مالک تیری مرضی، تو جو چاہتا ہے۔ یہ کون ہے، کس کا طریقہ ہے؟ اہل بیت یتھا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ایوب علیہ السلام، دنیا کی مصیبتیں، زمین زراعت ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی، مویشی ختم ہو گئے، دولت مال ہیرے جواہرات سونا چاندی سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ اولاد بھی چلے گی۔ اس کے بعد میں بھی کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہیں آتا۔ ایک دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا، میرے مالک اتنا عرصہ گزر گیا، میں نے کبھی تیری بارگاہ میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، نہیں، لیکن اے میرے پروردگار، جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تیری ہے، ہر میری خواہش تیری خواہش کے آگے سر رکو ہے، تیری مرضی کے آگے ہر مرضی سر رکو ہے۔ فوراً بتاتے ہیں ابر بارہ آیا، اس میں سے ہزاروں آوازیں آنے لگی، اے ایوب تجھے یہ دعا کا سلیقہ کس نے سکھا دیا؟ صلوات اللہ محمد علیہ وسلم۔ جب اللہ کی سپرد کر دی جاتی ہے تو مصیبتیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے دعا اس کے لیے، مصیبت کے لیے جو بتایا گیا ہے، انسان کا جو انبیاء کا ہتھیار ہے وہ ہے دعا۔ تو یہاں بھی کیا ہوا، مطلب یہ کہ ہمارے امام اب ہونا تو مصیبت آئی ہے تو دور بھی ہونا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے مداوت؟ 5 امام محمد باقر علیہ السلام، معمولی نسخہ ہے، ذہن میں رکھیں باتیں یہ، کیونکہ یہ صدقہ ہے آل نبی کا، اہل بیت اطہار کا، جو یہ معرفت کی باتیں ہمیں ممبروں سے سننے کو ملتی ہے، ہمارے پاس ہی ہے۔ آپ دوسروں کے سارے کتب خانے چھان دیجیے، یہ لیول کی باتیں آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جب اللہ تمہیں نعمت دے تو کہو الحمدللہ۔ بہترین نسخہ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال و دولت، اسباب، اولاد، کاروبار میں اگر برکت ہو، خوب پھلے پھولے، چھوٹی سی بھی نعمت ملی، آپ دیکھیے کسی فقیر کو بھی آپ دیجیے پیسے 10 روپے یوں دیکھ کے رکھتا، ہاں 50 یوں، کبھی اس کو دعا کا شکریہ سلیقہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ ہر آدمی بھی کوئی آیا مانگنے کے لیے، کوئی ضرورت مند آیا، دیکھے سیدھا رکھ لیا، اللہ تیرا شکر ہے، اگر اتنے 2 الفاظ زبان پہ آ گئے، اس کے بعد آپ کیفیت دیکھیے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں عطائے نعمت پہ بندے کے دل میں ابھی شکرانے کا خیال پیدا ہوتا ہے، زبان پہ شکرانہ نہیں آتا، اللہ اس سے بہتر نعمت دے دیتا ہے۔ اللہ اس سے ابھی دل میں یہ شکرانے کا خیال، اللہ یہ نعمت دے دیا میرے مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار۔ زبان سے شکرانہ ابھی الحمدللہ بھی بولنے نہیں پاتا، صرف نیت ہوتی ہے دل میں، فرماتے اللہ اس سے بہتر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ دوسرے کی کیا فرماتے ہیں؟ خود قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھو اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہو تو میں برابر تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا جاؤں گا، کبھی کم نہیں ہوگی، عطائے نعمت مسلسل رہے گی۔ چوتھے امام، آج جمعہ اتفاق سے جمعے کے دن مولا کی دعا ہے، صحیفہ کاملہ نکالے، جمعے کی دعا پڑھے آپ، الحمدللہ الحمدللہ الذی، اس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ میرے پروردگار، یعنی اس میں جو اثرات بتائے ہیں مولا نے، کہ فرماتے ہیں کہ اگر جو اس کا ذکر کرتے رہتا ہے، الذی لا ینسى من ذکرہ ولا ينخس من شکرہ ولا یخیب من دعا ولا یخطع رجاء من رجا۔ صلوات پڑھے تو آپ کی خدمت میں بڑی معرفت کی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ پروردگار وہ ہے لا ینسى من ذکرہ، جو اس کا ذکر کرتے رہتا ہے، اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ آپ بولیں گے ذکر کب کرنا؟ قرآن لے کے بیٹھے وقت ہی کرنا ہے کیا؟ یعنی پھر رمضان میں ہی کرنا ہے؟
یا پھر نماز کے 5 منٹ کرنا ہے. نہیں، ذکر کے لیے کیا کیفیت ہے آپ جانتے ہیں. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اس میں مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھ، جب تو سواری پر ہو، چاہے وہ 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، بائی واک ہو، پلین میں ہو، ٹرین میں ہو، جب تو سواری پر ہو تو کتاب الہی کی آیات کی تلاوت کر. اگر آپ کسی بھی سواری پہ ہوں، جو آپ کو یاد ہے، کتاب الہی کی آیات، قرآن کی کون سی آیتیں یاد ہیں آپ کو؟ الحم ہے یا اور کوئی سورہ یاد ہے، آیت الکرسی ہے، جو سورہ قرآن کی آیتیں یاد ہے پڑھتے جائیے آپ. احکام یہ ہے، جب سواری پر ہو تو کتاب الہی کی تلاوت کر، جب کام میں مشغول ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کر. حالانکہ کام میں مصروفیت بھی ہے، آپ بزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام میں مصروف ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. ذکر سے تو آپ کا کوئی کام میں فرق پڑنے والا نہیں ہے. احکام ہے کہ اگر ذکر کرو گے تو برکت ہوگی. ذکر خود شکر ہے. تیسرے فرماتے ہیں جب تم کام سے فارغ ہو، کوئی کام نہیں ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اب فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتے رہو. صلوات علی محمد علیہ آیات الہی معلوم ہے آپ کو کیا برکت ہے. تسبیح سے مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بھی آپ کو ذکر یاد ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ولا حول ولا. دیکھیے ہے تو یہ تسبیح چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن تسبیح شہزادی کون ہے نہ پڑھتے ہیں، اسے کیا اجر و ثواب ہے. 5 امام فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح تسبیح جناب زہرا کا حکم دیتے ہیں. اتنی بابرکت چیز ہمارے پاس ہے. فرمایا اس تسبیح جناب زہرا کی برکت یہ ہے، جو نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھتا ہے، وہ 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کتنی برکتیں مل رہے ہیں صاحب ایمان کو. چلیے یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، ہوتا یہی تھا. اگر فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی ذکر ہوتا تو سرور کونین اپنی ایکلوتی بیٹی کو بتاتے. صلوات علی محمد علیہ محمد. کتنا بہترین ذکر ہے. چلیے صرف سبحان اللہ کو لے لیجئے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا ارشاد ہے، آپ سبحان اللہ 30 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے کتنی دیر ہوتی. گھڑی دیکھ کے پڑھیے، ½ منٹ بھی نہیں ہوتا، آدھا منٹ صرف. لیکن اس ذکر کی برکت کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جو اگر کوئی دن کی ابتدا میں اگر 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، جس میں ادنا بلا فخر و تندرستی ہے. چھوٹی سا تسبیح ہے، چھوٹا سا ذکر ہے. مولا کائنات تشریف فرما ہے، ابن عباس بازو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو امام المفسرین مانتے ہیں اہل سنت. لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا علم ایسا ہے جیسا سمندر کے سامنے خطرہ دریا. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. بیٹھے بھی ایک مرتبہ تو ایک شخص آگے کہتا ہے یا علی میں بڑا مخروص ہو گیا ہوں. کہا استغفر اللہ کی اردو میں پڑھ. یعنی مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. کہا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، استغفر اللہ پڑھ. یا علی بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفر اللہ پڑھ. یا علی کھیتی سوکھ گئی ہے، استغفر اللہ پڑھ. یا علی بیمار ہو گیا ہوں، استغفر. دیکھیے کتنی چیزیں ہیں. اولاد نہیں ہے، مال و دولت سے محروم ہو گیا، پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی چیزوں کا حل نہیں کر رہا. ابن عباس نے پوچھا مولا کہ ہر چیزوں کے لیے ایک ہی دوا ہے جیسا ہمارے پاس چلتا ہے زندہ تلسمات. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. پوچھنے لگے زندہ تلسمات ہے، لیکن مولا نے ایسے نہیں کہہ دیا. سورہ نوح کی آیت کی تلاوت فرمائی. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صلوات اللہ محمد. یہ قرآن سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، مولا کائنات سے پوچھا تھا مولا کہہ سکتے تھے یہ تاثیر ہے. نہیں، سورہ نوح کیا ہے؟ سورہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کر رہے ہیں، اے میری قوم تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ و مغفرت چاہو. وہ اس تمہاری توبہ استغفار کے بدلے میں تمہیں آسمان سے موسلادھار میں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں بھی تمہیں باغات دے گا، آخرت میں بھی تمہیں جنت دے گا. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. دیکھیے آپ
استغفار چھوٹا سا ذکر ہے، اور حضور ہمیشہ یہی کرتے تھے. میں نے عرض کیا جب کسی مقام پہ مجلس میں آئے بیٹھ گئے، بعض حضرات ہیں کیونکہ میں آداب مجلس بیان کر چکا ہوں، احکام یہ ہے کہ حضور جس مقام پہ بھی جاتے چاہے وہ خلیل وقت کے لیے بیٹھنا کیوں نہ ہو، 25 مرتبہ جب تک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں پڑھ لیتے وہاں اس مقام سے نہیں اٹھتے تھے. یعنی تاکہ پوچھا گیا یہ حضور کی جس نے فرمایا تاکہ اس مقام کی ساری برکتیں حاصل ہوں. اسی لیے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لے. چھوٹے چھوٹے سے ذکر ہیں، تسبیح. جب تم سواری پہ ہو تو اللہ کی آیات الہی کی تلاوت کرو، کتاب الہی. جب تم کام میں مشغول ہو اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب تم فارغ ہو کوئی کام نہیں ہے بیکار بیٹھے ہوئے ہو سکون میں ہے تو اس وقت میں تم اب دعا کرو. لا یملک الا الدعاء انک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا ذکرہ الشفاء وطاعتہ غنا. صلوات اللہ محمد دعائے کمیل. وہ ہے وہ پروردگار جس کی ملکیت سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں جس کی ملکیت سوائے دعا کی. لا یملک الا الدعاء انک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا، جس کا نام ہی دوا ہے. وہ ذکر و شفا، تیرا ذکر شفا ہے. وہ طاعتہ غنا، تیری فرما برداری ہی دولت مندی ہے. یہی چیز مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ؟ فرمانے کہ وہ ایسا صاحب علم ہے کہ وہ جو اس کا من لا ینسا من ذکرہ، جو اس کا ذکر کرتے رہے اس کو کبھی نہیں بھولتا. آپ یہاں ذکر کرتے ہیں، آپ کا ذکر ملائکہ کے پاس ہوتا ہے، عرش پہ آپ کا ذکر ہوتا ہے. احکام یہی ہے لا ینخس من شکرہ، اور جو اس کا شکر ادا کرتے رہتا ہے اس کے بعد نعمتوں کی، دولت کی، مال کی کمی ہونے نہیں دیتا. چوتھے امام فرما رہے ہیں جمعہ کی دعا لا ینخس من شکرہ ولا یخیب من دعا، اور جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتا ہے کبھی اس کی بارگاہ سے نا امید نہیں لوٹاتا. صلوات اللہ محمد ولا یخطع رجاء من رجا، اور جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اس سے امید رکھتا ہے اسے کبھی نا امید نہیں کرتا. تو صاحبان ایمان میں نے عرض کیا ابھی تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جب 5 کام فرماتے ہیں جب اللہ نعمت دے تو کہو الحمدللہ. دوسرے کیا ہونا؟ جب تمہیں رزق کی تنگی محسوس ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، غربت ہو، پریشانی آ جائے تو کہو استغفر اللہ. 5 امام کا نسخہ ہے. چھٹے فرمائے جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بلا آئے، چاہے وہ زمینی ہو آسمانی، سلطانی ہو یا لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی مصیبت آئے، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. صلوات اللہ محمد اللہ آپ کی خدمت میں کیا ہے وہ کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرعون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار. یہ بہترین مومنین کی 4 خصوصیتوں کا، ان کی بہترین خصلتوں کا ذکر ہے. پہلی چیز مصیبتوں پہ صبر، ذہن میں رکھ لیجیے. دوسری چیز واقاموا الصلاۃ، صاحب ایمان کبھی بغیر نماز کی پابندی کے نہیں رہ سکتا. مولا کائنات کو دیکھیے، صفین میں دیکھیے، نہیبر میں دیکھیے، جس جنگ میں دیکھیے، اول وقت نماز ہے. مالک اشتر، کون مالک اشتر؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس طرح فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے لیے ہوں، جتنی اہمیت ہے مولا کائنات کی رسول اکرم کے لیے، مالک میرے لیے ویسا ہے. اور سے سنیے آپ جو معاوضہ ہے یہاں پر. مالک کی کتنے دن جنگ چلی؟ صفین کی جنگ. مولا کائنات کے کم از کم 20,000 شہید ہوئے صفین میں، مولا کائنات کی فوج کے. اور معاویہ ملعون کے 45,000، جملہ 65,000 انسانوں کا خون بہا ہے اس جنگ میں. اور 3 مہینے کے بعد بغیر کسی فیصلے کے جنگ ختم ہو گئی. ایسی جنگ، ایک ایسے موڑ پہ پہنچی جنگ جہاں پہ قریب تھا کہ کامیابی مولا کائنات کے قدموں کو چوم لے. مالک اشتر دوڑتے ہوئے آئے، وقت نماز ظہر ہے. آنے کے بعد کہا مولا نے کہا کہ صفوں کا اہتمام کیا جائے. جب صفیں
آراستہ ہونے لگی. مالک نے کہا کہ مولا کیا کچھ دیر کے لیے توقف ہو سکتا ہے؟ کامیابی قریب ہے. اگر کچھ دیر توقف ہو تو یہ جنگ فوراً کسی صورت میں یہ جنگ فتح ہو سکتی ہے. مولا کائنات کی ابرو پہ بل آ گئے, چہرے پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے. کہا کہ مالک یہ تو کہہ رہا ہے کہ نماز بعد میں پڑھے, کیا تو یہ نہیں جانتا؟ کہ فرمایا کہ یہ جنگ ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. صلوات علی محمد علیہ محمد علیہ السلام. صاحبان ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے. نماز مولا کائنات کی زندگی میں بتا دیجیے آپ. مولا کائنات کے فرق اثر پہ ضرب لگی, ابن ملجم ملعون کی تلوار, مسجد سے آپ کو بیت الشرف لے جایا جا رہا ہے, دروازے کوفہ میں ہے, مسجد کوفہ کے دروازے میں مولا کی نظر پڑی, سورج طلوع ہو رہا ہے. سورج پہ نظر پڑنے کے بعد کہا کہ اے آفتاب تو گواہ رہنا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہو چکا ہو اور علی بستر پہ ہو. مومنین تفکر کریں, سوچیں, مولا کائنات یہ قیامت تک کے لیے ہے. کیا کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم طلوع آفتاب کے وقت سو تو نہیں رہے ہیں, غافل تو نہیں ہو گئے اللہ کی یاد سے؟ پھر تو اپنے نصیب میں مصیبتیں, تنگدستی, پریشانیاں کیوں میں کھڑے رہیں گی؟ ایک کے بعد ایک مصیبت, ایک کے بعد ایک پریشانی, ایک کے بعد ایک بیماری, ایک کے بعد ایک نیا ایک وبال. کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ طلوع صبح صادق سے لے کر, یعنی اذان صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک, سن رائز کے ٹائم تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میکسیمم 1 آور. آپ نماز کی تیاری کر کے آئیے, نماز پڑھیے, تعلیمات پڑھیے, آرام سے آپ کا 1 گھنٹہ نکل جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یہ شہر با شہر پھر کے روزی تلاش کرنے سے بہتر ہے یہ 1 گھنٹہ. آج ساری دنیا پریشان ہے, ساری دنیا. بڑے بڑے کمپنیوں سے ہم لوگ بھی ڈیل کرتے ہیں, دیکھ رہے ہیں چیکس باؤنس ہو جا رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں. اتنی بڑی کنٹری, جو ریچسٹ کنٹری امریکہ کا حال دیکھ لیجیے آپ, جو اس وقت میں جو غیر معمولی انقلاب آیا ہوا ہے, یہ کیفیت کیا ہے. لیکن مولا یہ تمانیت کر رہے ہیں, جو 1 گھنٹہ اگر مصلی پہ بیٹھے, اگر نماز کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرے, تسبیح پڑھے, قرآن پڑھے, دعائیں پڑھے, تعقیبات پڑھے, وظائف پڑھے, کئی چیزیں ہیں, تو فرماتے ہیں کہ وہ شہر با شہر پھر کے روزی تلاش کرنے سے بہتر ہے یہ 1 گھنٹہ. ایک جگہ فرمایا حج کا ثواب, ایک جگہ فرمایا جہاد کا ثواب. لیکن کتنی برکتیں ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا آپ کو. انسان بتایا مولا کا کام تھا, مولا نے تو بتا دیا. ابھی اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جو وقت نماز کے لیے بے چین رہے, کہیں ہیں آپ کسی بھی جگہ نماز کا خیال, وضو کر کے گھر سے نکلے, اول وقت نماز پڑھیں آپ, کسی حال میں ہو, کہیں بھی ہو, تو فرمایا اللہ اس کو وہ برکتیں دیتا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی. صلوات علی محمد علیہ. دیکھیے لائف میں کتنا ڈسپلن آ جائے گا. اگر جو وقت پہ نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کی لائف میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. دیر از نو ایڈمنسٹریشن. جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بھروسہ بھی مت کیجیے, ناقابل بھروسہ ہے وہ. کیونکہ جب اللہ کا ہی وہ فرما بردار نہیں ہے تو آپ کی فرما برداری کیا کرے گا؟ تو جب اللہ کی کمٹمنٹ ہے وہ نہیں کرتا. اب دیکھیے کتنے پریشان ہوتے ہیں, لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ مولا کائنات نے کیا طریقہ تھا, جب بھی کہیں کسی مشکل کام پہ جاتے ہیں, مولا کبھی مولا میرا نامحروم نہیں لوٹا. مولا یہ ہوتا تھا کہ اپنی مسجد جاتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, استغفر اللہ, یہ ایک تسبیح پڑھتے اور نکل جاتے, اتنا ہی کام بتایا گیا. طریقے ہیں. چلیے بعد میں کیا کرتے ہیں, پیسے کے پیچھے, کلیکشن کے پیچھے, کام کے پیچھے, سورج بھی نہیں نکلا بھاگ رہے ہیں آپ. احکام کیا ہے؟ اگر تم سورج نکلنے سے پہلے روزگار کے پیچھے جاؤ گے تو محروم لوٹو گے, ڈس اپوائنٹ آؤ گے, کوئی کام تمہارا بننے والا نہیں ہے. یہ عبادت کا وقت ہے. صلوات علی محمد علیہ محمد. اور یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل کے لیے خانے نعمت آتے تھے, مائدہ آتا تھا. اور احکام یہ معصومین فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں اگر کوئی سوتا رہتا ہے تو اس کا رزق اسے نہیں ملتا. اتنا بولنے کے باوجود آپ جا کے دیکھیے, صبح فجر کو کبھی تشریف لے جائیے آپ. اب جب صبح فجر کو تشریف لے جاتے ہیں, آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی سے نہیں جا رہے, قبرستان سے گزر رہے. دروازے بند, کھڑکیاں بند, مسجدیں ویران, مسجدوں کی کھڑکیاں لگی ہوئی. یقین مانیے اب ہماری جو محلوں میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں
سنا آپ جائیے علی پور جا کے دیکھیے آپ کیا کیفیت ہے, کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں حال میں جو مجالس ہوتی ہیں وہاں پہ شہزادے کونین کی شہادت کی, بتاتے ہیں 4000 آدمی فجر میں رہتے ہیں. کیا ہوا, اللہ نے زمین سے یاقوت نکالا ہیرا, ساری دنیا میں جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں, پہلے دیتے تھے وہ, آج وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. صلوات اللہ محمد علی محمد. برکتوں کا نزول ہوگا آسمان سے. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر حقیقت میں اس زمین کے رہنے والے, ان بستیوں کے رہنے والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکتوں کے دروازے, برکتوں کے دروازے. اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, دروازے کیوں بنے؟ صاحب ایمان کہتے ہیں نا ہم اپنے کو, پھر دروازے کیوں بنے؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں, یہ مصیبتیں؟ نام تو لیتے ہیں مولا کا لیکن عمل نہیں ہے. صلوات علی محمد علی محمد. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اگر یہ اہل کتاب, اگر یہ توریت کے احکام پہ اگر یہ عمل کرتے, مطلب کیا ہے, مثال دی جا رہی ہے قرآن میں, اگر یہ اہل قرآن میں عمل کرتے تو ہم ان کے پیروں کے نیچے سے رزق ابلتا, آسمان سے بھی رزق برستا. ساری مصیبت آج اسی کی ہے نا. خود چیونٹی سے لے کے آپ ہاتھی تک دیکھیے رزق کے لیے پریشان, غریب سے لے کے کروڑ پتی تک دیکھیے آپ, جس کے پاس دولت ہے اور دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہاں غریب بھی ہے جو لگا ہوا ہے 5 بجے رات سے پیاز کی ٹھیلا لے کے وہ نکلتا, ایک کروڑ پتی ہے تو اپنی پوری پلاننگ میں لگا ہوا ہے, کیسا آنا ہے اور نوٹ کیسا بننا ہے, کیا کریں گے لے کے آپ بتائیے. سکون چاہیے, چین چاہیے, آرام چاہیے. لیکن من جو سمجھدار آدمی ہے پیسے کے پیچھے نہیں جاتا, وہ دیکھتا ہے کہ کس کام میں میرے دل اور دماغ کا سکون ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے. پیس آف مائنڈ چاہیے, سیٹسفیکشن چاہیے. اور سیٹسفیکشن کہاں پہ ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. صلوات اللہ محمد. اطمینان جتنی بڑھتے جاتی ہے سب جائے گی وہاں پہ, انکم ٹیکس میں, ویلتھ ٹیکس میں, بڑے آرام سے دیتے ہیں وہاں پہ. غریبوں میں نہیں, خمس نہیں بچتا, زکات نہیں بڑھتی, یہاں نہیں نکلتا دل سے. کوئی غریب کو دینا ہے 10 روپے, 5 روپے, 100 روپے, 200 روپے, 1000 روپے. کبھی دیکھیے احکام کیا ہے. ایک شخص آیا مولا کائنات جس کے راوی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت اور میرے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. بہت چھوٹا نسخہ ہے لیکن کام کا ہے. چھوٹے چھوٹے 2-3 نسخے آج میرا موضوع ہے جنت, اس لیے انشاءاللہ آپ کو آج اور کل 2-3 دن, تاکہ سارے ہر جتنے فرقے ہیں چاہے کسی مذہب کا ہو, حیوان, سورگ, جنت, کس کے لیے کروڑوں روپے ہیں, دواخانے کھول رہے ہیں, چیریٹیز چلا رہے ہیں, مدرسے کھول رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, ہاں اپنے گرودوارے بن رہے ہیں. ہر آدمی جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا تو کیا کرے گا بتائیے آپ. بل گیٹس آ کے یہاں کیوں کام کر رہا ہے آپ کے پاس؟ مطلب کیا ہے, جب دولت زیادہ ہو جاتی ہے یا تو حرام میں جاتی ہے یا تو پھر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ نہیں چلو چیریٹی, چلو مسجد بنا کے یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے کو آخرت میں صلہ ملے گا, مدرسہ بنا کے سوچتا ہے نہیں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, کوئی غریبوں کو یتیم خانہ بنا دیا یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرے لیے میری بخشش کا ذریعہ ہے, کوئی غریبوں کے لیے کوئی کام کر دیا سوچا یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. مختلف نظریات ہیں ہر ایک کے, لیکن یہ سب کس لیے ہے؟ جنت کے لیے ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو اس جنت کے لیے نسخہ کیا بتا رہے ہیں؟ تو حضور کے پاس آیا تو مولا کائنات روایت فرماتے کہ فرمایا کہ سن کوئی ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ کہ میرے اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. کہا کہ یاد رکھ 3 باتوں پہ عمل کر. ایسے نہیں کہوں گا, صلوات پڑھے تو آپ کی خدمت میں. بہت اہم باتیں ہیں, جس کا ٹائم ہو رہا ہے, ورنہ پہلی چیز یہ ہے کہ یاد رکھ تو کبھی غصہ مت کر. آج سارے پرابلم غصے کے. کئی لوگوں کو میں دیکھا ایک صاحب حال میں کچھ پیسے آنے کا تھا, گئے بڑے غصے شدت کے ساتھ, سمجھے اپنے سمدھی کے پاس گئے, جانے کے بعد میں ایسے غصے سے پیش آئے, آواز اونچی ہوئی. دیکھیے جانوروں کی حرکت ہوتی ہے جب غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. عقل مند آدمی کبھی غصے میں ٹیمپٹ نہیں ہوتا, غصے میں اپنے قابو سے باہر نہیں ہوتا, بڑے تسلی سے سنجیدگی کے. جب ایج بڑھ جاتی ہے تو پھر تو غصہ تو ہونا ہی نہیں ہے. جوان بچے ہیں غصہ کر لینا ٹھیک بات ہے, لیکن ایج ہونے کے بعد نہیں, کیونکہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَطَاعَ غَضَبَهُ زَعَجَ الْتَلْفَ.
جو غصے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے اس کی زندگی جلد تلف ہو جاتی ہے. غصہ بھی آ رہا ہے اس کو پی جائیے غصے. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات علی محمد موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ جب آئے گا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا غصے. تو یاد رکھ کبھی غصہ مت کر. دوسری بات کہا کہ سن کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا. صلوات علی محمد علی محمد. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت ملے، تیرے اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تو یاد رکھ پہلے کبھی غصہ مت کر. چاہے گھر والے ہوں، بیوی ہو، بچے ہو، آپ کے ملازمین ہو، آپ کا پارٹنر ہو، آپ کا اسٹاف ہو. نہیں، پیار سے، محبت سے، سنجیدگی سے. کیونکہ غصے کی بات بھی کرنا ہے تو بڑی نرمی سے، کیونکہ نرمی کلام ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی. جس سے عطا ہو جاتی ہے بہت بڑی نعمت ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. سورہ حامیم سجدہ کیا ہے، بڑا غیر معمولی میسج ہے، نوٹ کر لیجیے ڈائری سے. اے میرے حبیب، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی تو ایک جیسی نہیں ہوتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے. دیکھیے آپ، حسنہ حسنہ ہے اور جو گناہ گناہ ہے یہ اپنی جگہ میں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ہمیشہ سخت کلامی کا جواب نرمی سے دیا کیجئے. کوئی اگر غصے میں بھی آیا ٹھنڈا ہو جائیے، ٹھہریے، خاموش بیٹھیے. آپ ہمیشہ ہر برائی کو اچھائی سے بدل دیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تو آپ دیکھیں گے اس سے ہوگا کیا اثر کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے، دشمنی ہے، بیر ہے، کینہ ہے، ہاں، تو یہ جتنی برائیاں آپ میں ہیں تو وہ ہوں گی ایسے کہ وہ آپ کی عداوت دور ہو کے وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن یہ جو صفت ہے یہ سب کو عطا نہیں ہوتی ہے، انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ ان کو عطا ہوتی ہے جو صاحب نصیب ہیں. صلوات علی محمد. کتنے مرحلے ہیں، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، قتل ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے تعلقات منقطع ہو جاتے صرف زبان کی وجہ سے، ہے نا. اگر یہ نرم ہے، نرمی کلام ہے آپ کے پاس، تو حضور فرما رہے ہیں زندگی کا اعلیٰ عیش ہے. پیسہ دولت مال نہیں، یہ نہیں، یہ عیش ہے. بولے اگر نرمی کلام اگر نظر آنے والی کوئی چیز ہوتی تو تم دیکھتے کہ اللہ نے اس سے خوبصورت شے نہیں بنایا ہے کوئی. کبھی بات کر کے تو دیکھیں اس کی لذت کیا ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ جس گھرانے کو، گھر میں باپ، بیٹا، بیوی، بھائی بہن سب نرمی سے بات کرنے والے اگر کوئی گھر میں ہے تو کیسا کروں گا اندازہ لگائیے آپ. تو فرماتے ہیں جس گھر میں لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے، یہ نعمت سے آراستہ کرتا ہے کہ سارے گھر والے نرمی کلام بڑی محبت سے، التفات سے، جود سے، اخلاص سے، تواضع سے بات کرنے والے ہیں، ادب سے، احترام سے، بہت محبت سے، نرمی سے بات. تو فرما رہے اللہ اس گھر پر اس کی رحمتوں، برکتوں اور ترقی کے دروازے کھول دیتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. اور سورہ بنی اسرائیل کی 53ویں آیت قل لعبادی یقول التی ہی احسن فاذا قل لعبادی یقول التی ہی احسن. جب بھی اے میرے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب بھی بات کریں نرمی سے بات کریں، احسن طریقے سے کریں. کیونکہ شیطان تو باتوں ہی باتوں میں فساد ڈلواتا ہے اور شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. صلوات علی محمد علی محمد. ذریعی سی بات دیکھیے، اب چھوٹی سی کلامی آ گئی، آپ سامنے والے سے ذرا گرمی سے بات کیجئے، غصے سے کیجئے، وہ بھی ٹائم ہو جائے گا، اسے بھی غصہ آ جائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے غصہ جو ہے، تو کبھی زندگی میں غصہ مت کر اگر تو جنت چاہتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، کیونکہ جو ایک در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے لیے 70 در فخر و تندرستی کے کھول دیتا ہے. عزت، آبرو. میں نے عرض کیا تھا مولا کائنات کا خطبہ ہے، اگر تو چاہتا ہے
تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان کے امیر بن جاؤ، دیتے رہو، دینے میں ہے امیری، مانگنے میں نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان کے امیر بن جاؤ، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ان کے قیدی بن جاؤ، ان کے ساتھ استغنا سے پیش آؤ، ہم پلہ بن جاؤ۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تیسری چیز، اگر تو جنت چاہتا ہے، یاد رکھ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر۔ اچھی چیز اٹھا کے رکھتے ہیں، خراب چیز خیرات، اچھی چیز ہم رکھیں گے، خراب چیز دوسروں کو دیں گے۔ اب دیکھیے یہ ایک مزاج ہے، لیکن نہیں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، صالحین جو ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کرتے۔ یہ تو چھوٹی سی باتیں تھی، ابھی تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ دوسرا شخص آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں بہشت کا مستحق قرار پاؤں۔ وہ چھوٹی بات ہے، اس میں یہ اتنی باتیں حکمت کی تھی تاکہ ذہن میں رہ جائے آپ کے۔ دوسری بات ہے فرمایا کہ دیکھ یاد رکھ، اگر تو جنت چاہتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو زبان سے ہمیشہ نیک بات کر۔ صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام۔ جب تم صلوات تو بھیجیے بابا سے بولا، مان تو نہیں رہے، صلوات ہے یہ، صلوات یہ ایسی فضیلت ہے جس میں اللہ خود شریک ہو جاتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، بھائی صلوات میں تو بخالت نہیں ہونا ہے، نہ سلام میں نہ صلوات میں۔ اتنی باتیں آپ سن رہے ہیں، کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، صلوات بالکل دھیما۔ ہاں وہی اگر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کیش ویش بٹنے والا ہے، کیفیت ہی کچھ اور ہوتی مجلس کی۔ ہم اتنی باتیں، خزانے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، قرآن کے، اہل بیت اطہار کے، احادیث ہیں، اقوال مولا کے، ایسی ایسی باتیں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ کم از کم پسندیدگی کا تو اظہار صلوات کے ذریعے ہو۔ حضور تشریف لے گئے، بڑا اجر و ثواب ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں سے محو ہو گئی وہ چیز۔ جب تشریف لے گئے تو دیکھا آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ ہے، بڑا خفی ہیکل۔ رسول اکرم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ فرشتے کا کیا کام ہے؟ کہا کہ حضور یہ فرشتے کا کام یہ ہے کہ یہ زمین پہ جتنے خطرات بارش کے گرتے ہیں یہ اس کا حساب کیلکولیشن رکھتا ہے۔ دیکھیے اب ہر چیز کے لیے موکل ہے اللہ کے۔ ہم 1 فیٹ بائی 1 فیٹ پہ کتنے خطرے گر رہے پانی کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں آپ؟ 1 فیٹ بائی 1 اسکوائر فٹ زمین میں کتنے ذرے ہیں گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں گن سکتے آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے، پورے گن ہی نہیں سکتے آپ، اتنا ذہین فرشتہ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اچھا یہ اتنا ذہین فرشتہ ہے، مگر اس کے لیے مشکل کیا ہے، ڈیفیکلٹی کون سی چیز میں ہے؟ کیا کہ یا نبی اللہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نماز جماعت میں 10 سے 11واں انسان اگر ہو جاتا ہے، اگر نماز جماعت میں اگر مبتدی 10 سے 11 ہو جائے نمازی، تو وہ جو اللہ اس کا اجر و ثواب دیتا ہے اس کو یہ کیلکولیٹ کر نہیں سکتا۔ دوسرے یہ کہ جو آپ اور آپ کی آل پہ درود بھیجے، جو اللہ اس کی برکتیں دیتا ہے اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ تیسرے یہ کہ جو عزائے مظلوم کربلا میں آج سے آنسو ہے، اللہ جو ریوارڈ دیتا ہے، جو اجر و ثواب دیتا ہے اس کو حساب نہیں لگا سکتا۔ صلوات علی محمد۔ تو صاحبان ایمان، تو مطلب کیا ہوا؟ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا، یہ دونوں کام نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم ہمیشہ زبان سے نیک بات کر۔ ابھی میں نے آج انشاءاللہ آج اتنا ہی، کیونکہ زیادہ لوڈ ہو جائے گا تو ذہن میں بات نہیں رہے گی، کام کی تھوڑی سی باتیں ذہن میں اور لکھ لے کے جائیں گی۔ تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، کم از کم اس کا ترجمہ دے دو، پھر آج مجلس کے بیان پہ آ جاؤ۔ تو ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان جنت ہیں ان کی بہترین خصوصیت کیا ہے؟ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو اللہ کے لیے جھیل جاتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو مال و دولت دیا ہے اس میں سے علانیہ اور پوشیدہ خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی اور علانیہ بھی۔
اور ہر برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. اولئک لهم عقبی الدار، یہی صاحبان جنت ہے. 4 خوبیاں: مصیبتوں کو جھیل جانا، پابندی سے نماز پڑھنا، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، علانیہ اور پوشیدہ. چوتھی چیز، ہر برائی کو نیکی سے بدل دینا. اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. بلکہ یہ جنت میں ہمیشہ جنت میں رہنے والی جنت میں جائیں گے. جنتیں بھی الگ الگ ہیں. جنت عدن قرآن میں ذکر ہے. تو اس جنت میں کون کون جائیں گے؟ من صلح من آبائهم، یہ جو خصوصیتوں کے حامل ہے. صلاح کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ نیک لوگ. مصیبتوں میں صبر، مصیبتوں کو جھیل جانا، پابندی سے نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں علانیہ پوشیدہ خرچ کرنا، ہر برائی کو نیکی سے بدل دینا، یہ نیک لوگ ہیں. صلوات اللہ محمد علی محمد. ان خصوصیات کے حامل چاہے ان کے باپ دادا ہوں وہ، ان کی بیویاں ہوں وہ، ان کی اولاد ہو وہ، اور یہ سب جنت میں جائیں گے. بلکہ فرشتے جنت میں ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، ان پہ سلام کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو جو تم نے دنیا میں صبر کیا، جو دنیا میں تم نے صبر کیا، دیکھو اللہ نے اس کا کیسا بہترین اجر تمہیں دیا. صلوات اللہ محمد علی محمد. ایمان جب بات نماز کی ہوئی تو انکمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ میرا بیان نماز کا نہیں. اتنا یاد رکھ لیجئے، جو نماز کو ایزی لیتے ہیں، نماز میں تساہل کرتے ہیں، غافل ہیں، وقت نماز پڑھ لیں گے، جا کے گھر جا کے پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہو، ابھی تو بہت ٹائم ہے. ابھی آگے جب عادت ہوتی ہے تو چوتھے امام پڑھواتے ہیں صحیح کاملہ میں. پہلے اس کی فجر قضا ہوتی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد ظہر و عصر ہوتی ہے، اس کے بعد مغرب و عشاء بے نمازی بن جاتا ہے. جب یہ تخیل، یہ فکر اگر آپ کے دماغ میں جب آ جائے بعد میں پڑھ لیں گے تو سمجھ جائیے وہ بعد میں اور آپ کے درمیان میں شیطان حائل ہو جائے گا. مومن وہ ہے جو اول وقت نماز پڑھے. اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی پہلی صفت وقت نماز کا پابند، نماز کا نہیں. نماز کے پابند تو سبھی ہوتے ہیں، اول وقت نماز کا پابند. جو وقت نماز کا پابند نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں ہو رہا تو کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، نہیں معلوم ہمارے کو. لیکن جو ہو رہا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ہو جا رہا ہے سب کچھ. کیا ہو رہا ہے؟ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کو ایزی لیتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تغافل کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، نماز کو تساہل کر کے بعد میں پڑھتا ہے. پڑھ رہا ہے ضرور، قضا نہیں کر رہا ہے. قضا کر رہا ہے تو پھر وہ کل بیان کروں گا کیا حشر ہونے والا ہے. آج صرف اتنا ہی بیان کر رہا ہوں کہ جو دیر سے پڑھ رہا ہے، فرمانے اللہ اس کو 18 قسم کی بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے. 6 بلائیں دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 خبر میں، 3 قیامت کے دن، پھر 3 مسلسل ایسا سلسلہ ہے پورا 18 کا. جو دنیا میں 6 مصیبتیں وہ کیا ہیں؟ جو وقت کو نماز کو ٹلا کے پڑھتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، آن ٹائم نہیں پڑھتا. سب سے پہلے فرماتے ہیں اس کے چہرے سے صالحین کی، نیک لوگوں کی علامات ہٹا لی جاتی ہیں. جو کہیں بھی آتا ہے کسی کام کے لیے، دور سے آ رہا ہے دیکھے، ارے نہیں آتا تو اچھا تھا کم وقت، یہ کہیں کو آ رہا ہے ایک فلاں، دل میں خود بخود ایک قسم کی نفرت، کدورت اس کی طرف سے، یعنی اچھا خیال دل میں نہیں آتا کہ بھئی یہ چہرہ دیکھتے ہی جاتے ہی فوراً آپ سے بات بھی کرے گا، رف اینڈ ٹف، نہیں ہوگا کام، جائیے تشریف لے جائیے، یہ میرے سے نہیں ہونے والا ہے، فلاں جگہ جاؤ. مطلب کیا ہوا؟ چہرہ دیکھنے سے یہ اثر ہو گیا. اللہ نے نیک لوگوں کی علامات ہٹا دی. اب امپورٹنٹ کام پہ جا رہے ہیں، اس وقت تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے، دعا کر کے جاتے، صدقہ دے کے جاتے. نہیں، ہمیشہ پابندی سے پڑھیے، وہی وقت پڑھنے کا نہیں ہے. پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے چہرے سے صالحین کی علامات ہٹا لی جاتی ہیں. اب یہ نیک نہیں ہے. دیکھیے چہرے پہ کیا، چہرے سے بڑا تعلق ہے انسان کا. کہیں بھی آپ جائیے، چہرہ دیکھنے کے بعد دل میں رحم آ جاتا ہے، چہرہ دیکھنے کے بعد محبت آ جاتی ہے. خود جناب موسیٰ کو سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اے موسیٰ کیا وہ وقت بھول گئے جب تم فرعون کے دربار میں تھے؟ ہم نے تم پر اپنی پرتو ڈال دی تھی، جو تمہارا چہرہ دیکھتا تھا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جاتی تھی. محمد اللہ اپنی پرتو ڈال دے رہا ہے اس کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ پہلے چہرے سے صالحین کی علامت ہٹا لی جاتی ہے. دوسری چیز
رزق کم کر دیا جاتا ہے. تیسری چیز اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے. چوتھی چیز اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. پانچویں چیز اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. اب دیکھیے لاکھ دعائیں کر رہے ہیں, اللہ مولا اتنے دن سے کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں کی آئے, نماز نہیں پڑھ رہے پھر دعا کر رہے, کہاں سے قبول ہوتی نا؟ دیر سے پڑھ رہی, لاپرواہی میں پڑھ رہی. تو ہمیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی صرف نہیں ہے, اس کے حق میں لوگ بھی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اب آ کے بولے نہیں بھائی میری بیوی بہت بیمار ہے, ذرا آپ دعا کرو, میں بہت پریشان ہوں, آپ دعا کرو, حملہ کرو, جا کے آپ نائب امام کو بولیے انہوں دعا کرو. اب اس کے حق میں دعا قبول ہونے والی نہیں ہے, بے نمازی ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. پھر اس کے بعد میں فرمانا ہے کہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے مرتا ہے. پھر فرمانا ہے مرتے وقت بھوکا اور پیاسا مرتا ہے, ساری دنیا کا کھانا اور ساری دریاؤں کا پانی بھی اسے دے دیا جائے, اگر جو نماز دیر سے پڑھتا ہے تو فرمانے نہ اس کی بھوک مرتی ہے نہ پیاس. ارباب اعصاب. کیونکہ آج محرم کی 30 تاریخ ہے, جناب حور کا ذکر ہوتا ہے. کون جناب حور؟ جس نے مظلوم کربلا کے راستے کو روکا تھا. بہت بڑی بات ہے. جب حور کا لشکر آتا ہوا نظر آیا تو مظلوم کربلا کے آپ کے اصحاب نے دیکھ کے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نخلستان آنے والا ہے. لیکن جب قریب آتے گئے تو نیزے کی انیاں چمکنے لگی. جب قریب آئے تو دیکھا کہ دشمن کا لشکر ہے, 1000 سوار. پھر ان کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے. ریگستان کی جو دھوپ اور پیاس ہوتی ہے, یہاں تک کہ جانوروں کی, گھوڑوں کی زبانیں تک پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے. بغیر کسی کلام کے مظلوم کربلا نے کہا کہ پہلے بھائی عباس ان کی پیاس کا انتظام کرو, ان کو پانی اتنا پلاؤ حتیٰ کہ جانور کے سامنے سے بھی اس وقت تک پانی نہ ہٹایا جائے جب تک کہ جانور 3 مرتبہ اپنا منہ پانی سے نہ پھیر لے. اس سے بڑھ کے ایک مثال ہے, جب آخری جو سپاہی رہ گیا, سب سے آخر میں جو آیا, مظلوم کربلا نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے اسے اپنی مشق سے پانی پلایا. یہ تاریخ بتاتی ہے, یہ یاد رکھیں آپ کی بات ہے. اور ایک مرتبہ جب نماز کا وقت آیا تو مظلوم کربلا نے حور سے کہا, اے حور ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر کی, اور تو بھی اپنے لشکر کو نماز پڑھا دے. کہا ابن رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میں یہ جسارت نہیں کر سکتا, آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. نماز ہوئی. نماز ہو جانے کے بعد مظلوم کربلا نے اپنا رخ اختیار کیا تو حور نے لجام فرض پہ, مولا کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا کہ فرمایا کہ میں اس امر پہ مامور ہوں کہ آپ کو آگے جانے نہ دوں. لیکن مظلوم کربلا کے جملے سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے, کہ تو میرا راستہ روکے گا؟ تو حور نے پلٹ کے کہا کہ مولا سوائے آپ کے کوئی اور اگر میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسی طرح اس کی ماں کا نام لیتا, لیکن آپ کی والدہ گرامی خاتون جنت کا نام میں بغیر درود اور صلوات کے نہیں لے سکتا. ارباب اعزاء یہ جملہ یاد رہے, میں مسائل کے وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جب مولا چلے ہیں تو حور ساتھ ہے. لیکن جب کربلا پہنچے وہ وقت بھی آیا, شب عاشور نمودار ہوئی, دیکھا کہ حور بے چین ہے, ٹہل رہے ہیں. دو بڑے بڑے بہادروں نے کہا کہ اے حور آج ہم کل جب جنگ ہونے والی ہے, کبھی ہم تجھ میں اتنا اضطراب اور بے چینی یہ کیفیت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, کیا تو خائف ہے؟ کہا کہ نہیں خوف یہ نہیں ہے, جب بیٹا ہے, غلام ہے, دوسرے فوجی افسر ہیں. کہا کہ میں آج اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں. کہا بیٹے نے پوچھا بابا جنت کی طرح؟ کہا سن جدھر سے آلتش کی آوازیں آ رہی ہیں مظلوم کربلا کے خیمے سے. تو کہا بابا آپ نے کیا سوچ لیا ہے؟ کہا کہ میں ہی وہ خطاوار ہوں جس نے گھیر کے حسین کو کربلا میں لایا ہے. خود یہ سمجھ رہے تھے کہ مظلوم کربلا جب جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے راستہ روکوں گا, بعد میں جو بھی بات چیت ہوگی. یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قیامت خیر جنگ ہونے والی ہے کل. جب یقین ہو گیا, عمر سعد کے پاس گئے, جانے کے بعد پوچھا ہے عمر سعد کیا کل یقینی جنگ ہونے والی ہے؟ کہا کہ ہاں کل قیامت کی جنگ ہوگی, جتنے حسین کے ساتھ ہیں سب شہید کر دیے جائیں گے. اب حور بے چین ہو گئے, کہا کہ میں ہی وہ خطاوار ہوں. اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ دے, چہرے میں رومال ڈال دے. اور ڈالنے کے بعد نے کہا کہ اب میں مظلوم کربلا کی خدمت میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا ہوں. جب قریب پہنچے جس رخ سے ہو رہا ہے, وہاں پر جناب زہیر ابن خین پہرا دے رہے تھے. اس عالم میں حور پہنچے, وہاں پر جانے کے بعد
اب حر سے پوچھا کہ اے حر آج تو کس ارادے سے آیا ہے؟ کیونکہ اس دن جب آیا تھا تو تیرا ارادہ جو تھا ہم نے دیکھ لیا تھا، لیکن آج کس ارادے سے آیا ہے؟ حر نے ہاتھوں کو اس انداز میں کہا کہ اے زہیر، آج گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں، خطاؤں کی بخشش کے لیے آیا ہوں، مولا کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا بخشوا دوں۔ ایک بڑا عجیب و غریب جملہ جناب زہیر بن حرب نے کہا کہ اے حر، کیا گناہوں کی معافی اور معذرت کا یہی طریقہ ہے کہ جسم سے ہتھیار لگا کے آیا جاتا ہے؟ عرب کی تاریخ میں یہ ہے کہ کسی بہادر کے جسم سے اس کی زندگی میں ہتھیار کبھی نہیں کھولے جاتے، لیکن حر یہ سمجھ گیا اس کے لیے ذلت کا باعث ہوتا، آر کا باعث ہوتا، اس کے لیے انتہائی تذلل کا باعث ہوتا، لیکن حر نے اپنے جسم سے ہتھیار رکھتے رکھتے ایک جملہ کہا، اے زہیر، آج عرب کی سرزمین پہ کسی ماں کا وہ بیٹا نہیں ہے جو جیتے جی میرے جسم سے ہتھیار کو کھلا دے۔ ایک عجیب جملہ زہیر نے بھی جواب میں عطا کیا، جو مظلوم کربلا کی محبت میں سرشار ہے، جو نبی کا صحابی ہے، مولا کائنات کے صحابی ہے، کہا کہ حر ہوگا کوئی اور، لیکن آج عرب کی سرزمین میں کسی ماں کا وہ بیٹا بھی نہیں ہے جو میرے سامنے سے ہتھیار لگا کے میرے مولا آقا حسین کے پاس چلا جائے۔ ارباب کہتا یہ منزل کربلا والوں کی، لیکن جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا حر آ رہا ہے، مظلوم کربلا بنفس نفیس اٹھے، حر کے استقبال کے لیے گئے۔ حر نے جیسے ہی مظلوم کربلا آئے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا آقا نامدار کی سواری جب بھی آئے مجھ سے کہہ دینا حسین کے قدموں پہ گر گیا۔ گرنے کے بعد مظلوم کربلا نے شانوں کو پکڑ کے اٹھایا، گلے سے لایا، کہا کہ حر کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں، خطاؤں کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ گلے سے لگانے کے بعد کہا کہ اے حر، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ ہے حر، جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہمارے پاس پانی تھا، کم از کم ہم نے پانی سے تیری ضیافت کی تھی۔ آج جب تو ہمارا دوست بن کے آیا ہے، نہ ہمارے پاس تیری ضیافت کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ہمارے خیال میں پانی ہے کہ تجھے پیش کرے۔ حر کچھ دیر سائے میں بیٹھ جا۔ اس کے بعد حر کے بیٹے کہا کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے حر کے بیٹے کو جب اجازت دی، بیٹے نے وقت آخر اپنے باپ کو آواز دی کہ بابا اب میری مدد کیجئے۔ جب حر اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی آواز پہ جب بڑھے تو جب قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ مظلوم کربلا اس سے پہلے موجود ہے، ان کی زانوں پر حر کے بیٹے کا اثر ہے۔ کچھ دیر کے بعد حر کے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ حر بڑا کے بیٹے کے لاشے کو لے کے اٹھا کے جائے۔ حسین نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، حر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ضعیف باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے، لیکن یہی وقت عصر عاشور علی اکبر کے لاشے کو حسین خیام میں لے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ ضعیف باپ کس طرح جوان کے لاشے کو اٹھائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الحن حضرة الحسين وأولاده وأصحابه اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن ربي لسميع الدعاء ماتم حسين